حدیث میں آتا ہے آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان. منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو جائے تو گالی دیتا ہے. اذا خاصم فجر. آگے حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں، یہ حدیث ہے، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا. 4 چیزیں جس میں ہوں وہ پکا منافق ہے. یہ صحیح حدیث ہے. 4 چیزیں جس میں ہوں وہ کیا ہے؟ حدیث میں الفاظ ہیں منافقا خالصا. خالص تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، کہ وہ خالص منافق ہے. وہ کیا ہے؟ خالص منافق ہے. وہ 4 نشانیاں کیا ہیں؟ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، بات کرے لڑائی کرے تو گالی دے. آگے حضور نے فرمایا وَإِن صَلَّى وَإِن صَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم. اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو، اگرچہ اس کا یہ گمان ہو کہ میں مومن ہوں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. تو اب اس کے بعد کوئی بات بچ جاتی ہے؟ اب اس کے بعد بھی نیکی کا معیار یہی ہے. حضور کہہ رہے ہیں وَإِن صَلَّى وَإِن صَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم. اگرچہ نماز پڑھتا ہو، اگرچہ، تو ہم بھی تو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں، جھوٹ کا تعلق، امانت داری کا تعلق، وعدہ پورا کرنے کا تعلق، اور لڑائی میں گالی دیں، ان سب کا تعلق ہماری معاشرتی زندگی کے ساتھ ہے. جھوٹ آدمی نماز میں تو نہیں بولتا، نماز پڑھتے ہوئے تو جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا. نماز کے باہر کبھی بیوی سے، کبھی بھائی سے، کبھی پڑوسی سے، کبھی لین دین میں، کبھی دکان میں، کبھی باس سے، کبھی ملازم سے، وہاں پہ انسان جھوٹ بولتا ہے. وعدہ خلافی بھی انسانوں سے ہی ہوتی ہے، گالی بھی انسانوں کو دی جاتی ہے. کبھی بیوی سے لڑ رہا ہے تو گالی دے رہا ہے، کبھی محلے میں کسی سے لڑ رہا ہے تو گالی دے رہا ہے. لیکن ہماری نیکی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری نیکی متاثر نہیں ہوتی. ایک ہمیں اپنے ذہن میں یہ تصور بٹھانا چاہیے جو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا نا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا ہے. سیدھا ہونے کا مطلب یہ کہ یہ سسٹم ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی اور حضور غار حرا سے گھر تشریف لائے، آپ نے فرمایا مجھے چادر اوڑھاؤ، چادر اوڑھاؤ، اور مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. تو حضرت خدیجہ نے فرمایا اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. اور آگے انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کچھ صفات گنوائیں، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. کیوں اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. نادار جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، کسی پر کوئی آسمانی آفت آ جائے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ حضرت خدیجہ فرما رہی ہیں حضور کو کہ یہ آپ کی صفات ہیں. بعثت سے قبل جب وحی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، حضور کی پہچان کیا تھی؟ صادق اور امین. صادق اور امین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سچا اور امانت دار. یہ حضور کی پہچان تھی نا. تو حضور کی پہچان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کسی کے ساتھ کوئی معاملات ہوئے ہوں گے تو آپ کو لوگوں نے سچا کہا ہے نا، یا گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو سچے قرار پائے. بھائی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہوگا، امین آپ کو کیوں کہا؟ کوئی لین دین ہوا ہوگا، کسی نے قرض لیا ہوگا، کسی نے دیا ہوگا، کچھ خریداری کی ہوگی، کوئی بزنس کیا ہوگا، کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہوگی، ان سب کا لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا ہوگا کہ یہ شخص کیا ہے؟ امانت دار ہے، یہ شخص سچا ہے. اب ہم مسلمان ہیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، ایسا ہی ہے نا. آج دنیا میں ہماری پہچان کیا ہے؟ صادق اور امین. ہماری پہچان دنیا میں کیا ہے؟
ہماری پہچان یہ تو ہو سکتی ہے کہ نمازی ہے، حاجی ہے، یہ تو ہو سکتی ہے، لیکن آپ بھی جب کوئی چیز، کوئی مہنگی، کوئی امپورٹنٹ چیز خریدنے جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کوئی یورپ کی، کوئی جرمنی کی، کوئی جاپان کی. ہم گاڑیاں بھی جاپان کی خریدتے ہیں نا. میڈیسن لینی ہو تو کوئی امپورٹنٹ میڈیسن ہو تو باہر کی لیتے ہیں کہ وہاں کی جو میڈیسن ہوگی وہ کیا ہوگی، صحیح ہوگی. کوئی بھی چیز آپ نے لینی ہو تو ہم کہاں کی لیتے ہیں؟ پاکستانی پروڈکٹ لیتے ہیں، باہر کی لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم صادق اور امین ہیں، اسی وجہ سے. تو یہ کون بنا رہا ہے یہ 2 نمبر چیزیں؟ یہ کوئی مریخ سے بن کے آ رہی ہیں، کوئی کسی اور سیارے سے بن کے آ رہی ہیں؟ یہ سارے یہی حاجی نمازی ہیں، سارے یہی حاجی نمازی ہیں جو بنا رہے ہیں.